الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں چھٹے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، قانون جہاد کے زیر عنوان۔ جہاد کا اذن کب ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اذن کب دیا اور کیوں دیا، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اب جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے جہاد کا حکم، یعنی وہاں جہاد کا اذن دیا گیا تھا، مسلمان اگر چاہیں تو اب وہ جہاد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ ان پر ظلم ہوا ہے، انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، وہ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے، جہاد کا حکم۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی دوسری سورہ، 190 سے 194 تک آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو۔ قرآن مجید میں جب ہم کسی جگہ کسی حکم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حکم کس سیاق میں آیا ہے۔ میں آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ سورہ بقرہ میں اصلاً حج کا موضوع زیر بحث ہے، یعنی مسلمانوں میں شدید خواہش ہے کہ وہ حج کریں۔ حرم سے ان کو نکال دیا گیا ہے، وہ مدینے ہجرت کر کے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ایک نئے شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں انہوں نے اپنی ایک جمعیت قائم کر لی ہے، ان کا ایک نظم اجتماعی بھی وجود میں آ گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہی میں یہ نظم اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے۔ مسلمانوں میں شدید خواہش ہے کہ وہ اب حج کے لیے جائیں، چنانچہ حج سے متعلق کچھ آداب انہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ سوال ہے کہ وہ اگر حج کے لیے جائیں گے تو دو امکان ہیں، ایک یہ کہ راستہ کھول دیا جائے گا، جو لوگ کعبے کے متولی ہیں وہ چونکہ اس کے پابند ہیں کہ حج کے لیے ہر آنے والے کا استقبال کریں تو وہ ان کو بھی حج کرنے دیں گے اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ اس وقت کعبے کی تولیت کے منصب پر فائز ہیں ان سے کسی بھی خیانت کی توقع کی جا سکتی ہے، کسی بھی خیانت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ تمام آداب حدود و قیود کو ایک طرف رکھ کے حج کا راستہ روک دیں، مسلمانوں کو نہ جانے دیں۔ اس موقع کے اوپر کیا ان کو لوٹ آنا چاہیے یا پھر تلواروں سے راستہ بنا لینا چاہیے؟ یہ پس منظر ہے۔ جب ان آیات کو آپ پڑھیں گے
تو ان کے لفظ لفظ سے یہ پس منظر واضح ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، تو یہ اسی پس منظر میں فرمایا اور فوراً تنبیہ کی، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، یعنی تمہاری اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں حج کرنے کے لیے جانا ہے تو پرامن طریقے سے جاؤ، ایسے ہی جاؤ جیسے حج کرنے والے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقصد کے لیے گئے اور جس موقع پر حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے تو اسی طرح گئے، ایک ایک تلوار تھی، وہ بھی نیام میں، کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لیا گیا، احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور ساتھ تھے، یعنی جیسے کسی حج کے لیے یا عمرے کے لیے اہل ایمان کو سفر کرنا چاہیے، جس طرح جانا چاہیے اسی طرح جائیں۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، یعنی اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں، آپ کو آگے نہیں جانے دیتے تو پھر لڑو، یہ گویا حکم دے دیا گیا، اب واپس نہیں آنا۔ اگر اقدام کرو گے اور وہ اس اقدام کے نتیجے میں راستہ کھول دیں گے تو تمہیں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ رکاوٹ ڈالیں تو پھر اس رکاوٹ کو تلوار سے دور کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی اب کیا ہے، حرم کے پاس جا چکے ہیں، جنگ چھڑ گئی ہے، زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اب ان کے کسی ایک فرد کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر انہوں نے یہ زیادتی کی تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جب انہوں نے تمہیں اس جگہ سے نکال دیا تو اب تم کو بھی حق حاصل ہو گیا ہے کہ تم ان کو حدود حرم سے نکال دو۔ اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے سخت اقدام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں نے فتنہ برپا کیا، اور یہ فتنہ عربی زبان میں بالکل اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن ہے، یعنی مذہبی جبر سے کام لیا، لوگوں کو جبراً خدا کے دین کی طرف سے آنے سے روکنا چاہا، اس جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ اور اس وقت بھی کیا کریں گے، یعنی جس پس منظر میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے، تم ایک عبادت کے لیے جا رہے ہوگے، حج کے لیے جا رہے ہوگے، حرام مہینوں میں جا رہے ہوگے، اس کے باوجود اگر تم کو یہ روکتے ہیں تو یہ بجائے خود فتنہ ہے، یہ بھی پرسیکیوشن ہے۔ یعنی اگر آپ کسی گروہ یا جماعت کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، تو یہی پرسیکیوشن ہے۔ اس کا ارتکاب یہ معلوم ہے کہ ہمارے دور تک میں ہوا ہے، جب کمیونزم کی بنیاد پر انقلابات آئے، روس میں بھی آیا، چین میں بھی آیا، تو دونوں جگہ اس جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ ایک جگہ تو اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن دوسری جگہ وہی صورتحال ہے۔ مسجدوں پر تالے پڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید تک کی اشاعت کی اجازت نہیں دی جاتی، لوگوں کو روزہ تک رکھنے سے روک دیا جاتا ہے، نماز میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، مذہبی رسوم کا اظہار کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس نوعیت کا جو اقدام بھی کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں فتنہ ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی صورت تھی کہ بنی اسماعیل کو خدا کے گھر کا متولی بنایا گیا تھا، تولیت دی گئی تھی انہیں اس گھر کی، اس سے مقصود یہ تھا، اور اس کو قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا تو انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے شرک کی ہر غلاظت سے پاک رکھیں۔ ہوا اس کے بالکل برخلاف کہ ان لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے نہ صرف یہ کہ شرک سے اس گھر کو آلودہ کر دیا، بلکہ اب یہ اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ خدا کے بندوں کو اس گھر کی زیارت سے روکیں گے، وہاں جانے سے روکیں گے، اس کے مناسک ادا کرنے سے روکیں گے، حج و عمرہ سے روکیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے، اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو۔ وہ جو پس منظر ہے
یہ دیکھیے اس کو واضح کر دیا، مسجد حرام کے پاس حدود حرم میں اس جنگ کا اندیشہ ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ خود پہل کر کے تم کوئی جنگ نہیں کرو گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی طاقت کے غرے میں یہ کہو گے کہ ٹھیک ہے اب ہم آ گئے ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں تو ہم ان پر پل پڑتے ہیں۔ اور اس کا بھی اندیشہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت ستایا گیا تھا، ان پر ظلم کیا گیا تھا، انہیں گھروں سے نکالا گیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب اب تم حج کرنے کے لیے آئے ہو تو تمہاری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں۔ جو پہلے اجمال تھا اس کو قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق کھول دیا، یعنی چونکہ یہ اب مسجد حرام میں جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ مسجد حرام میں جنگ و جدال ممنوع ہے، حرام مہینوں میں جنگ و جدال ممنوع ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف سے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ تم کو اجازت ہے، تو اجازت ہے آداب و شرائط کے ساتھ۔ اس وقت چونکہ حرام مہینوں میں سفر ہوگا، حرام مہینوں میں اجازت بھی ممانعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عام حالات میں جنگ کی اگر اجازت بھی ہے تو حرام مہینوں میں نہیں کی جا سکتی، حدود حرم میں نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ حکم تمہیں دیا جا چکا ہے، وہ اجازت تمہیں حاصل ہے، ظلم و عدوان کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو تم کر سکتے ہو، لیکن جب حج کے لیے جاؤ گے تو اس وقت تمہاری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو، یعنی اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو پھر حدود حرم میں بھی جنگ ہوگی اور لوگوں کو قتل کیا جائے گا، حرام مہینوں جنگ ہوگی اور لوگوں کو قتل کیا جائے گا، تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو، اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے۔ لیکن وہ اگر اپنے اس انکار سے باز آ جائیں، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ ان کو دعوت دی ہے کہ اصلاً تو وہ خدا کے دین کی دعوت کے اس وقت مخاطب ہے، ان میں ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، ان کو اللہ کے رسول نے اپنے رب کی طرف بلایا ہے۔ اس وقت بھی ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ اگر باز آ جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں اور اسی دین کو قبول کر لیں جس کی دعوت ان کے ابوالآباء ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دی تھی، تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، یعنی اوپر جو آیات ہیں ان میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم حج کے لیے جاتے ہو، مزاحمت ہوتی ہے تو جنگ کرو۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں بغیر کسی تردد کے تلوار چلائی جائے گی۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگرچہ حدود حرم ہوں گے، اگرچہ حرام مہینے ہوں گے، پھر بھی جنگ کی اجازت ہے۔ یہ سب بتا دیا گیا۔ آخری بات بھی کہہ دی گئی تھی کہ اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، تو تم پھر ان کو معاف کر دو، اللہ بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا اور تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ اصل میں وہ اب آگے کا استدراک ہے، یعنی بات آگے بڑھ گئی ہے، جس نے اس کو ایک اور نوعیت کا حکم بنا دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے سے اس کا ربط قائم کر لیجئے۔ مسلمان حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے اندر شدید خواہش ہے کہ وہ حرم کی زیارت کریں، عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں۔ جب وہ جائیں گے تو دو امکان ہیں، ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، بہت اچھی بات ہے، ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس موقع پر اقدام کریں۔ اگرچہ جنگ کی اجازت اس سے پہلے دی جا چکی ہے، لیکن اس موقع پر ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پہل کر کے کوئی اقدام کریں۔ دوسرا امکان، مزاحمت ہوتی ہے، راستہ روکا جاتا ہے، فرمایا پھر تلواروں سے راستہ کھول دیا جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ لیکن اگر جنگ ہو گئی تو کیا راستہ کھول دیا جائے گا
حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے تو لوٹ آئیں؟ فرمایا نہیں، اب یہ جنگ پھر رکے گی نہیں، یعنی اگر ان کی طرف سے اقدام ہو گیا تو پھر برابر جنگ کیے جاؤ گے، پھر نہیں رکے گی۔ کب تک نہیں رکے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہاں تک کہ حج کا راستہ کھل جائے۔ فرمایا نہیں، یہ اب اس وقت تک جاری رہے گی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی وہ پرسیکیوشن جس کا بازار گرم کیا گیا ہے، جس سے یہ اب بھی باز نہیں آ رہے، جو لوگ اس وقت بھی ان کی صفوں میں موجود ہیں اور وہ ایمان لا چکے ہیں، یہ اس وقت بھی ان کے خلاف اقدام کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب تک فتنہ باقی ہے یہ جنگ جاری رہے گی، اور صرف یہی نہیں، یہ جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اور اس سرزمین میں دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ یعنی اب جنگ کی غایت یہ نہیں ہے کہ حج کا راستہ کھول دیا جائے، عمرہ کرنے دیا جائے، بات شروع وہاں سے ہوئی ہے، لیکن اس کی غایت اب یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس موقع کے اوپر مزاحمت کی تو اب تک جو مہلت ان کو ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو پھر حکم دے دیا گیا کہ وہ اقدام کریں گے، اور اس اقدام کا منتہا کیا ہے، یہ کب تک جاری رہے گا، دو اس کی غایتیں بیان کر دی گئی ہیں، اس کے دو اہداف متعین کر دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ اس سرزمین میں دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا اس کی میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن وہ باز آ جائیں، یعنی کفر و شرک سے باز آ جائیں، وہ اس دین کو تسلیم کر لیں، دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اس میں دو پہلو ہیں کہ ایک تو یہ کہ دین کا غلبہ قائم کر دیا جائے، کسی دین کے لیے سر اٹھانے کا موقع نہ رہنے دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ باز آ جائیں، اس دین کو قبول کر لیں۔ لیکن وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے طالب علموں کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نظم اسی طرح سے کھلتا ہے۔ اب دیکھیے، بات بالکل اجمال سے شروع ہوئی تھی، لیکن بتدریج معلوم ہو گیا کہ یہ کس سیاق کی بات ہے۔ اب یہ فرمایا کہ یہ معاملہ چونکہ ماہ حرام میں ہونا ہے، اس میں مسلمان متردد ہوں گے کہ کیا ماہ حرام کی حرمت ملحوظ نہیں رکھی جائے گی، تو فرمایا جب وہ حرمت کو پامال کر دیں گے تو ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں، لہٰذا جو تم پر زیادتی کریں تم بھی ان کی اس زیادتی کے برابر ہی انہیں جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی اقدام میں جب اقدام کیا جائے گا تو ادھر سے بھی پھر کچھ ہوگا، اس کو برابر سرابر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک حرمت پامال کی ہے تو ہم 10 کر دیں گے، نہیں، حرمتوں کا قصاص ہوگا۔ اگر انہوں نے ایک حرمت پامال کی ہے تو بس اسی حد تک۔ یہ حکم ہے جو قرآن مجید میں قتال کے بارے میں دیا گیا ہے۔ اس پر اب میں نے آگے قانون کی وضاحت کی ہے۔ سورہ حج میں قتال کی اجازت کے بعد اس کا حکم قرآن میں اصلاً انہی آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی سورہ حج میں جو آیت پیچھے زیر بحث رہ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی تھی، جنگ کی اجازت دی تھی، اس میں حکم دیا گیا ہے، اور یہ اصلاً پورے قرآن مجید میں انہی آیات میں بیان ہوا ہے۔ ان کے علاوہ، یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے نا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں اصلاً ان آیات میں بیان ہوا ہے، تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر قتال کا ذکر ہوا۔ ان کے علاوہ قتال کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آیا ہے، ان آیات کی تفصیل، تاکید اور ان کے حکم پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔ یعنی اصل حکم یہ ہے۔ میں اس جانب اس کتاب کے مطالعے میں طالب علموں کو جگہ جگہ توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ تلاش کرنا چاہیے پہلے کہ کوئی حکم اصلاً کہاں بیان ہوا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک حکم اصلاً بیان ہی نہ ہوا ہو، اگرچہ اس کا جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہو، کہیں بھی بیان نہ ہوا ہو،
وہ در حقیقت انبیاء علیہم السلام کی کوئی سنت ہو، وہ فطرت کا کوئی تقاضا ہو، اور قرآن مجید اس کا ذکر کر رہا ہو یا اس کی تاکید کر رہا ہو یا اس سے متعلق کسی مسئلے کی وضاحت کر رہا ہو، جیسے نماز ہے۔ نماز ہمیشہ سے خدا کی شریعت میں رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی اسی طرح تھی۔ قرآن مجید میں اصلاً اس کا حکم کہیں بھی بیان نہیں ہوا، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے حج ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ کیا کسی حکم کو قرآن مجید اصلاً بیان کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور بہت سے احکام ہیں جو اصلاً قرآن مجید میں بیان ہی نہیں ہوئے، اگرچہ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں، لیکن وہ سب انہی پہلوؤں سے ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں عرض کیا کہ تفصیل ہے، تاکید ہے، اور حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کی شرح و وضاحت ہے، اس کے لیے آ جائے گا۔ یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نماز کا حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم اصلاً قرآن مجید میں نہیں آیا، یہ سنت کے احکام میں سے ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کی تصویب کی گئی ہے، یہ اصلاً نہیں بیان ہوا، اس وجہ سے اس کی تفصیلات کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حکم اصلاً قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کہاں بیان ہوا ہے؟ سورہ بقرہ کی ان آیات میں، جن کا میں نے ابھی ترجمہ کیا، اسی لیے ان کو میں نے سر عنوان بنایا ہے۔ باقی جتنی آیات ہیں جہاں جہاں ہیں، چنانچہ میں نے ایک نوٹ بھی نیچے لکھا ہے، جس طرح مثال کے طور پر اسی سورہ کی آیت 244 میں، تو وہ تفصیل، تاکید، کسی حکم کے پہلو کی وضاحت کے لیے آ گئے ہیں۔ ان کے علاوہ قتال کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آیا ہے، ان آیات کی تفصیل، تاکید اور ان کے حکم پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ان کا موقع یہ ہے کہ بیت اللہ کے قبلہ قرار پا جانے کے بعد لوگ حج کے لیے بیتاب ہوئے، تو انہیں خیال ہوا کہ حج کے راستے میں اس وقت قریش حائل ہے۔ یہ میں نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ حکم کا پس منظر کیا ہے، یہ کس سیاق میں بیان ہوا ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ حکم میں جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اوپر میں اس کے مضمرات کھول چکا ہوں، اب یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک اور چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ خود حج کے لیے مسلمانوں کے یہاں بیتابی کیوں پیدا ہوئی، تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اصل میں تحویل قبلہ کا حکم بیان ہوا، تو جب قبلہ ان کا دوبارہ حرم کو مقرر کر دیا گیا تو ایک شوق اور ایک بیتابی پیدا ہوئی کہ اب ہم حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت تھی۔ آپ تحویل قبلہ کی آیات کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ ہم بار بار آپ کی نگاہوں کا آسمان میں اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ یہ بیتابی پیدا ہوئی، اور جب حج کے لیے بیتاب ہوئے لوگ تو وہ سوال پیدا ہو گیا کہ حج کے راستے میں تو وہ لوگ مزاحم ہو سکتے ہیں، رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اس وقت قبضہ ہے ان کا حرم کے اوپر۔ اس کے ذیل میں پھر یہ قانون بیان کرنا شروع کر دیا قرآن مجید نے۔ تو انہیں خیال ہوا کہ حج کے راستے میں اس وقت قریش حائل ہیں، انہوں نے مزاحمت کی تو جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں حرام مہینوں کی حرمت حائل ہوگی۔ چنانچہ سوال کیا گیا تو قرآن نے وضاحت فرمائی کہ حرمت برقرار ہے، لیکن اقدام اگر قریش کی طرف سے ہو تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تلوار سے اس مزاحمت کا خاتمہ کر دیں۔ آیات کا سیاق یہی ہے، یعنی قرآن مجید کی سورہ بقرہ قرآن مجید کی ایک بڑی سورہ ہے، اس میں یہ حکم کس سیاق میں بیان ہوا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بیان ہوا ہے، یہ میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ آیات کا سیاق یہی ہے، لیکن قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی۔ اب یہ دیکھیے، سیاق میں ایک حکم دیا گیا، اس کا ایک موقع ہے، لیکن پھر حکم خود بتا دیتا ہے کہ یہ اس سے آگے چلا گیا۔ آیات کا سیاق یہی ہے، لیکن قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی، اس نے اس کے ساتھ آئندہ جنگ کی جو ذمہ داری، اس کا جذبہ محرکہ، اس نے اس کے ساتھ آئندہ جنگ کی ذمہ داری، اس کا جذبہ محرکہ اور اس کے اخلاقی حدود
بلکہ غور کیجئے تو اس میں اقدام کی غایت بھی اس طرح بیان کر دی ہے کہ قتال کی وہ دونوں صورتیں جن کا ذکر ہم نے تمہید میں کیا ہے بالکل متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں چند آیات ہیں 190 سے 194 تک، ان میں کیا کچھ بیان کر دیا ہے، جنگ کی ذمہ داری کہاں تک ہے بیان کر دیا ہے، اس کے پیچھے محرک کیا ہونا چاہیے بیان کر دیا ہے، جنگ میں کن حدود، اخلاقی حدود کی پاسداری ہونی چاہیے وہ بیان کر دی ہیں، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جنگ کی غایت کیا ہے، یعنی یہ کہاں جا کر رکے گی، کیا حج کا راستہ کھول دینے پر رک جائے گی یا اس کے کچھ اور اہداف ہیں۔ تو یہ ساری بات بیان کر دی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو میں تمہید میں دونوں صورتیں بیان کر چکا ہوں، یعنی ایک ظلم و عدوان کے خلاف جنگ، دوسرے منکرین حق کے خلاف جنگ، دونوں صورتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آ گئی۔ اس لحاظ سے بالاجمال تفصیلات قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ہیں، بالاجمال گویا پورا کا پورا قانون یہاں بیان ہو گیا ہے، دونوں پہلوؤں سے بیان ہو گیا ہے۔ وہ جنگ بھی بیان ہو گئی ہے، جس کا تعلق ظلم و عدوان سے ہے، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ شریعت کا حکم ہے، وہ ہمارے دین کے ابدی احکام میں سے ہے، یہ حکم ہمیشہ رہے گا۔ ظلم و عدوان جہاں ہوگا، ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم یہ جنگ کر سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں یہ ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ یہ ساری تفصیلات آگے آئیں، اور وہ دوسری صورت بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور بھی دیا تھا، وہ شریعت کا حکم نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کو دیا گیا تھا، اس کا تعلق خدا کے قانون اتمام حجت سے تھا، اس میں منکرین حق کو سزا دینا پیش نظر تھا۔ یہ دونوں چیزیں اب زیر بحث آئیں گی اور تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گی۔ ہم یہاں ان مباحث کی تفصیل کریں گے، یعنی وہ مباحث کیا ہیں، ایک نظر پھر ڈال لیجیے ان پر۔ یہ چیز کہ ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، جنگ کرنی ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنگ کرنی ہے، تو ذمہ داری کی نوعیت واضح فرمائی کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پر ڈالی ہے، کیسے ڈالی ہے، کہاں تک ڈالی۔ دوسرے یہ کہ اس کے پیچھے محرک کیا ہونا چاہیے، یعنی کیا یہ کوئی دنیا کو تسخیر کرنے کے محرک کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی، کوئی حمیت و حمایت کا جذبہ ہے جو اس کا جذبہ محرکہ بنے گا، کیا چیز ہے؟ اخلاقی حدود، کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب جائز ہے، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، کیا فی الواقع اللہ تعالیٰ جب جنگ کا حکم دیتے ہیں تو اس میں بھی سب جائز ہے یا اس میں کچھ اخلاقی حدود ہیں؟ وہ موضوع بحث بنیں گے۔ اور پھر اقدام کی غایت جو اہم ترین چیز ہے، یعنی جنگ کب تک رہے گی، کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی، یہ وہ مباحث ہیں جن کی ہم آگے جا کے تفصیل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر